بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی محبت حق کو تسلیم نہیں کرنے دیتی۔ ایک دن مامون الرشید نے اپنے درباریوں سے کہا، تمہیں علم ہے کہ میرے اندر جو تھوڑا بہت تشیع ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ درباریوں نے کہا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ مامون نے کہا، میں نے تشیع کا سبق اپنے والد ہارون الرشید سے لیا ہے۔ درباریوں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہارون تو سادات کے سخت دشمن تھے اور انہوں نے بہت سے سادات کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ مامون نے کہا، سچ ہے، میرے باپ نے ہمیشہ سادات پر سختیاں کی تھیں اور انہیں قتل کیا تھا، لیکن اس نے یہ سب کچھ اپنی حکومت و اقتدار کے تحفظ کے لیے کیا تھا۔ لأن الملک عقیم، اقتدار بانجھ ہوتا ہے، کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا۔ ایک سال میرا باپ حج کے لیے مکہ معظمہ گیا، ہم اس کے ہمراہ تھے۔ مناسک حج سے فارغ ہو کر میرا باپ مدینے گیا۔ جب مدینے پہنچا تو دربانوں کو حکم دیا کہ مدینے کا جو شخص بھی ملنے کے لیے آئے تو اس سے پہلے اس کا شجرہ نسب معلوم کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کا تعلق مہاجرین و انصار یا صحابہ میں سے کس کے ساتھ ہے۔ چنانچہ جتنے بھی اہل مدینہ ملاقات کے لیے آئے انہوں نے اپنا شجرہ نسب بیان کیا۔ ہارون ان کے باپ دادا کی اسلامی خدمات کو مد نظر رکھ کر انہیں انعامات سے نوازتا رہا۔ 200 دینار سے لے کر 5000 دینار تک اس نے لوگوں کو انعام میں دیے۔ ایک دن فضل ابن ربیع جو کہ وزیر دربار تھا، اس نے اطلاع دی کہ آپ سے ملنے کے لیے ایک بزرگ آئے ہیں جن کا نام و نسب یہ ہے، موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ میرے باپ نے یہ نام و نسب سن کر مجھے اور میرے بھائیوں امین و مؤتمن اور لشکر کے سالاروں کو حکم دیا کہ ہم ان بزرگوار کے ادب و احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر ایک بزرگ تشریف لائے جن کا بدن عبادت کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا اور طولانی سجدوں کی وجہ سے ان کے اعضائے سجدہ زخمی تھے۔ جب ان کی نظر ہارون پر پڑی تو انہوں نے اپنی سواری سے اترنا چاہا، لیکن میرے باپ ہارون نے کہا، آپ کو خدا کی قسم آپ سواری سے نہ اتریں۔ جب وہ بزرگوار قالین کے قریب آئے تو اپنی سواری سے اترے۔ ہارون نے تخت سے اتر کر ان کا استقبال کیا، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور ان کی آنکھوں کے بوسے دیے۔ پھر ان کی اور میرے باپ کی گفتگو ہوئی۔ گفتگو کے دوران میرے باپ نے پوچھا، ابو الحسن آج کل کتنے افراد تمہاری زیر کفالت ہیں؟ انہوں نے کہا، 500 سے کچھ زیادہ ہی افراد میری کفالت میں ہیں۔ پھر میرے باپ نے پوچھا، کیا یہ سب آپ کی اولاد ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، ان میں زیادہ تر غلام، کنیزیں اور ان کی اولادیں ہیں، اور میری 35 اولادیں ہیں۔ میرے باپ نے کہا، آپ نے اپنی بیٹیوں کی ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا، میری حالت نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی۔ میرے باپ نے پوچھا، آپ کے باغات کس حال میں ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ان سے کچھ حاصل ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ میرے باپ نے پوچھا، آپ کے ذمے کتنا قرض ہے؟ انہوں نے فرمایا، تقریباً 10,000 دینار کا مقروض ہوں۔ میرے باپ نے کہا، آپ بالکل نہ گھبرائیں، میں آپ کے ہاتھ میں اتنی رقم دے دوں گا جس سے آپ اپنے بچے اور بچیوں کی شادی کر سکیں گے اور باغات کو اثر نو آباد کر سکیں گے۔ یہ سن کر ان بزرگوار نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو تم رشتہ داری کے حقوق پورے کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے گا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام دونوں کے چچا تھے۔ ہم ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اللہ نے تمہیں حکومت دی ہے،
اگر تم ایسا کرنا چاہو تو یہ بعید نہیں ہے۔ اللہ نے حکام پر واجب کیا ہے کہ وہ غربا کی مدد کریں اور مقروضوں کا قرض ادا کریں، بے لباس لوگوں کو لباس فراہم کریں، اور تم پر اس سلسلے میں سب سے زیادہ فرائض عائد ہوتے ہیں۔ ہارون الرشید نے کہا، یہ میرا فریضہ ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بے نیاز کر دوں گا۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میرے باپ نے ہم تینوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم اپنے خاندان کے بزرگ کو ان کے گھر تک پہنچا کر آؤ۔ ہم امام موسیٰ کاظم کے ساتھ چلنے لگے۔ امام نے مجھے اپنے قریب بلا کر کہا، ہارون کے بعد خلافت تجھے ملے گی، خیال رکھنا، میرے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہم انہیں ان کے گھر پہنچا کر واپس آئے۔ میں اپنے باپ کی اولاد میں سے کچھ ہمت والا لڑکا تھا۔ میں نے واپس آ کر اپنے باپ سے پوچھا، یہ بزرگوار کون تھے جن کا آپ نے اس قدر احترام کیا تھا؟ میرے باپ نے کہا، یہ امام برحق اور حجت خدا ہیں۔ میں نے کہا، تو کیا آپ امام برحق اور حجت خدا نہیں ہیں؟ میرے باپ نے کہا، ہم تو جبر و غلبے سے لوگوں کی گردنوں پر حکومت کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ میں تمہارے سامنے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس وقت پوری روئے زمین پر ان سے زیادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا اور کوئی حقدار نہیں۔ اس کے باوجود میں تجھے ایک بات بتاؤں کہ تو میرا بیٹا ہے، اگر تو بھی حکومت کے لیے مجھ سے نزاع کرے تو میں تجھے بھی قتل کر دوں گا۔ فَإِنَّ الْمُلْكَ عَقِيمٌ، اقتدار بانجھ ہوتا ہے، وہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا۔ جب ہارون نے مکے سے مدینے جانے کا ارادہ کیا تو اس نے ایک سیاہ رنگ کی تھیلی فضل بن ربیع کو دے کر کہا، یہ تھیلی امام موسیٰ کاظم کے پاس بھیج دو، اس میں 200 دینار ہیں، ان سے معذرت کرنا اور کہنا کہ ہم اس وقت کچھ مالی پریشانی میں مبتلا ہیں، جلد ہی ہم آپ کو مزید رقم ارسال کریں گے۔ مامون کہتا ہے، یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور میں نے جرأت کر کے اپنے باپ سے کہا کہ کچھ تو عدل و انصاف سے کام لیں۔ گمنام افراد کو آپ نے ہزاروں دینار دیے اور جو آپ کا رشتہ دار ہے اور ہر لحاظ سے فائق و برتر ہے، آپ اس کے لیے اتنی قلیل سی رقم بھیج رہے ہیں۔ میرے باپ نے کہا، بے مادر خاموش رہ، اگر میں اپنے وعدے کے مطابق اسے رقم دے دوں تو کل اس کے شیعوں کی 1,00,000 تلواروں کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ خاندان جتنا تنگ دست ہو اس میں اتنا ہی تیرا اور میرا فائدہ ہے، تیرا اور میرا فائدہ ہے، تیرا اور میرا فائدہ ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔